تو اس وقت شیخ احمد کبیر الرفاعی سلسلے کے بڑے بزرگ، وہ جن کے چاہت سے اللہ کے نبی کا ہاتھ قبر منور سے نکلا تھا، یہ بھی حضور کی اولاد میں سے، انہوں نے کہا تھا نا، آئے کاش آج اگر آقا، میرے نانا، میرے بابا، میں اتنے دور سے آیا ہوں، کاش اگر آج اپنا ہاتھ آپ باہر نکالیں، میں اسے چوم لوں۔ 70,000 سے زائد لوگ موجود تھے، ایک خوشبو کی کیفیت آئی اور حضور کے مزار پر انوار سے ایک نوری ہاتھ باہر نکلا، حضرت سیدنا احمد کبیر الرفاعی نے اسے بوسہ دیا اور وہ ہاتھ پھر غائب ہو گیا۔ انڈیا پاکستان میں دو بھاری مکتبہ فکر، نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی، ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ دیوبندیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے، اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل درود اور فضائل حج، ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ زکریا صاحب لے کر آئے ہیں۔ فضائل حج واقعہ نمبر 12 صفحہ نمبر 166، اور بریلویوں میں مولانا الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے، پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں، یہ اگلے والے بچارے ان بزرگوں کو بچا کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی صاحب 555 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانہ مبارک پہ آتی تھی، اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں ولیعاذ باللہ تعالی کہ یہ اگر ہر حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں، کیا کسی صحابی نے ڈیمانڈ کی ہے؟ کسی صحابی نے؟ تو وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا ہے، وہ بھائی کدھر دیکھا انہوں نے؟ کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے، فوراً بزرگ کا نام لگا دیا تاکہ بندہ، بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ بات کر رہے ہیں 555 ہجری، 8 سے 1000 سال پہلے، 8 سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی کے اندر 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا، یہ 90,000 کا مجمع، 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے، جھوٹ کے پاؤں۔ اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا نہیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیے۔ سیدہ عائشہ 47 سال تک اسی مبارک حجرے میں رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ کسی ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں، صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب، پہلے نہیں تھا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے۔ اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا، اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی۔ کتاب الاستسقاء چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے، اے اللہ، جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر، وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی، اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے، یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی۔ ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ بھی جا سکتے تھے، جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں، ضعیف روایتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سیدنا عمر نہیں گئے، بلکہ الٹا، اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ، اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا، اس میں ایک حدیث میں حضرت عمر بھی ہے جنہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی کا پیالہ ہے، آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں نا، پانی کے چشمے جاری ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی، اپنی انگلیاں مبارک، اور پانی کے چشمے جاری ہوئے، ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا، یہ معجزہ۔ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں،
شیخ زکریا صاحب اور لیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں، حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزخی یاد کے ساتھ زندہ ہیں. بالکل ہے الحمدللہ، لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا. تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ نکالیے، میں پانی کا پیالہ لے کے آیا ہوں، اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سیراب ہو جائے. ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اب وہ اللہ پہنچائے گا. اسی لیے درود شریف بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد. تو یہ بات سمجھیں. تو یہ گستاخی کے فتوے، بدعت کے فتووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آج حق بات کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. جو غلط بات میرے منہ سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.